السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، پچھلے 2 برس سے مجھے دلی خفگان، ٹینشن اور طبیعت بے چین سے ہو رہی ہے۔ 1 برس سے زیادہ عرصہ تک بہترین سائیکالوجسٹ سے علاج بھی چلتا رہا۔ جب گولی کھاتا ہوں تب طبیعت ٹھیک ہوتی، لیکن گولی چھوڑنے کے 1 ہفتے بعد دوبارہ وہی صورتحال ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بے چینی اور ٹینشن کی کوئی بھی وجہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب نعمتیں دیے ہیں۔ کوئی خیال بھی دل میں آتا ہے تو اللہ پورا کرتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ کافی وقت سے مطالعہ بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جب بھی پڑھنے لگتا ہوں عجیب خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایسی صورت میں کون سا وظیفہ یا عمل کروں کہ اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمائے؟ ایک بات ہے اور کہ صبح کے علاوہ ہر نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گھبراہٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہوں اور صبر کریں۔ سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم اور کرب لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درج ذیل دعا فرمایا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ نیز 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ کثرت سے استغفار اور اللہ کا ذکر کرنے سے بھی ذہن کو سکون اور راحت میسر ہو۔ نیز فجر کی باجماعت نماز کا بھی اہتمام کریں۔ کوئی ایک نماز قضا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، اور وہم سے مراد اگر وسوسے کا مرض ہے تو اس مرض میں عموماً شیطانی اثرات شامل ہوتے ہیں، تاکہ مومن آدمی تسلی سے پاکی اور عبادت وغیرہ ادا نہ کر سکے۔ وہم سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا سب سے کارگر علاج یہی ہے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے۔ حدیث پاک میں کثرت استغفار پر الجھن، غم و فکر اور ٹینشن سے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نیز وہم کے موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب من ان یحضرون، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دوسرے مقام پر باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔